بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہماری کامیابی کا سفر اس وقت رک جاتا ہے جب ہم اپنی کامیابی کے راستے میں اوروں کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اوروں کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ساری زندگی ناکامی کے ساتھ گزارتا ہے اور وہ یہی شکوے شکایات کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہمیشہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری تمام ناکامیوں کے پیچھے لوگوں کا حسد، لوگوں کا بغض، لوگوں کی نفرت اور لوگوں کا مجھے نظر انداز کرنا ہے۔ یہ وہ عذر ہے جو انسان کو کسی بھی خیر کی طرف بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنی کوتاہی۔ جب اپنی کوتاہی کے اوپر نظر ہوگی، اپنی غلطی پر نظر ہوگی تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور کامیابی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا کامل، اتنا باکردار انسان، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان مجھے میری غلطی بتائے تو وہ میرا محسن ہے۔ اگر کوئی انسان مجھے میری غلطی بتائے تو وہ میرا محسن ہے۔ ہمیں اگر ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا کامل سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کسی غلطی کی کوئی نشاندہی کرے تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ تو عام طور پر غلطی بتانے میں بھی ہمارا معاملہ غلط ہے اور غلطی کو سننے میں بھی ہمارا رویہ غلط ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی غلطی بتاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ اس کی غلطی دور ہو جائے، ہم اس کو ایک حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر طنز کرتے ہیں اور اس کی غلطی ہم غلطی کے طور پہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ اسے ٹھیک کر لے، بلکہ ہم اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ اس کو ہم تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ غلطی اس طرح بتائی جائے جیسے آئینہ ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے۔ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ آنکھ کے اوپر ایک چیز لگی ہوئی ہے، گال کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، ماتھے کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو ہم اسے صاف کر لیتے ہیں۔ آئینہ کے سامنے جب کوئی دوسرا آدمی آئے گا تو وہ اسے نہیں بتائے گا کہ فلاں آدمی آیا تھا، اس کے چہرے کے اوپر یہ چیز لگی ہوئی تھی، اس کے بال ایسے تھے، اس کے ماتھے پر یہ چیز، وہ کسی اور کو نہیں بتاتا۔ جس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ خرابی ہے، اس سے ٹھیک کر لو۔ تو ہمیں جس آدمی کے اندر غلطی نظر آتی ہے اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، پھر محبت کے ساتھ بتانا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ بتائیں۔ انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر انسان غلطی نہ کرے تو فرشتہ بن جائے اور غلطیوں پر اصرار کرتا رہے تو شیطان بن جائے۔ تو غلطی ہونا تو انسان کا خاصہ ہے کہ انسان سے یہ کام ہوگا۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہتر، ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ کہ جو خطا پر باقی نہ رہے، اسے قائم نہ رکھے، اس پر اصرار نہ کرے، بلکہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی کو غلطی بتائیں تو وہ اس نیت سے بتائیں کہ اس کی غلطی دور ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس میں طنز شامل نہ ہو، اس میں حقارت نہ ہو، اس کے اندر کوئی اپنا دیرینہ بغض کا جو جذبہ چھپا ہوا تھا اس کی تسکین حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ تو دوسرا یہ کہ جب ہمیں ہماری کوئی غلطی بتائے تو ہم متکبر نہ بن جائیں، اکڑ نہ جائیں اور اپنے کو باکمال سمجھنے نہ لگ جائیں۔ ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے سے ملے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں تو تم کبھی مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو پہلے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں پھر بھی تم سے اتنی محبت کروں گا کیونکہ مجھے اپنے حال کا پتہ ہے کہ میرا حال تمہارے حال سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یہ دیکھ، اس نے سمجھا کہ میں زیادہ خطا کار ہوں، دوسرا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ خطا کار ہوں۔ ایک طالب علم کسی اللہ والے کے ہاں پڑھتا تھا
تو اس بزرگ نے کہا کہ بھی آج مسجد کی صفائی کرو اور جو چیز بھی تمہیں مسجد میں ناکارہ اور ناقص نظر آئے اسے باہر پھینک دو۔ وہ طالب علم غائب ہو گیا، کافی عرصے تک نظر نہیں آیا۔ استاد بڑے پریشان ہوئے، بزرگ کہ کیسا نالائق طالب علم ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا ناراض ہوا کہ پڑھنا ہی چھوڑ گیا۔ کافی عرصے کے بعد کہیں ملاقات ہوئی کسی سے، اس کو پکڑ کے لے آیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کر دو، تم مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جو چیز بھی مسجد میں ناکارہ نظر آئے اسے باہر نکال دو، تو میں نے بہت غور و فکر کیا تو مجھے اپنے سوا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو ناکارہ ہو، تو میں چلا گیا۔ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر نظر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنظلہ۔ ابوبکر صدیق ملے، بھی کیا ہوا؟ کہا جی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کیفیت ہوتی ہے، حضور کے پاس سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کیفیت ہو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ ہم حضور کے سامنے کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہے، وہاں ایمان کی سطح کچھ اور ہے، وہاں پر کچھ اور ہے، تو یہ تو منافقت ہے، کھلی منافقت ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ اب دونوں یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافق ابوبکر نافق حنظلہ، نافق ابوبکر نافق حنظلہ۔ یہ نہیں کہا کہ نافق عمر، نافق علی، نافق عثمان غنی، نہ، اپنے بارے میں نافق ابوبکر نافق حنظلہ۔ حضور کے پاس گئے، حضور نے پوچھا، انہوں نے کیفیت بتائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل کی کیفیت ہے، تو کبھی ایسے ہے کبھی ایسے ہے، تو اچھے مجلس میں جائیں گے تو ایمان بلند ہو جائے گا، بری مجلس میں جائیں گے تو ایمان نیچے چلا جائے گا۔ اگر وہ والا ایمان ہو تو فرشتے مصافحہ کرنے لگ جائیں اور انسان فرشتہ ہی نہ بن جائے، تو فرشتوں کی صحبت کے لائق نہیں میں، بہت پیارا شعر ہے، فرشتوں کی صحبت کے لائق نہیں میں، ہم سفر کوئی ہوتا گنہگار سا، کہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ جب ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں کسی کو غلطی بتانی پڑے تو وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتانی چاہیے، طنز کے طور پر نہیں بتانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔